فرمایا میں نے قسم اس واسطے نہیں کھائی کہ یہاں بیت اللہ ہے، بلکہ قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ یہاں حبیب اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، دربار عالیہ مدینہ شریف۔ حضرات گرامی، پوری دنیا میں 2 شہر ایسے ہیں کہ جن کے مرتبے کا کوئی دوسرا شہر نہیں ہے۔ ایک ہے شہر مکہ اور دوسرا ہے مدینہ منورہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے، اور مدینے کا جب نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ میں نے کہا مدینے کا تو ترجمہ ہو گیا شہر، اور منورہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی منورہ کا مطلب ہے کہ جو نور والا ہو۔ تو میں نے کہا جہاں حضور کے قدم لگیں وہ شہر نور والا ہو جاتا ہے، خود سرکار کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ ایک شہر وہ ہے جہاں امام الانبیاء کی ولادت ہوئی ہے، اور دوسرا شہر وہ ہے جہاں میرے آقا نے پکا ڈیرا لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی مکہ پاک میں حضور کے رہنے کی قسم یاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فرمایا پیارے حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ اور یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ نے قسم کس وجہ سے یاد فرمائی۔ قسم اس واسطے نہیں اٹھائی کہ وہاں کعبۃ المشرفہ ہے، مقام ابراہیم ہے، جنتی پتھر حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اور مینا کے میدان ہے، یا آب زمزم کا کنواں ہے، اور اللہ کی نشانیاں صفا اور مروہ ہے۔ کس وجہ سے قسم یاد فرمائی ہے؟ فرمایا میں نے قسم اس واسطے نہیں کھائی کہ یہاں بیت اللہ ہے، بلکہ قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ یہاں حبیب اللہ ہے۔ قسم اس واسطے نہیں کھائی کہ یہاں آب زمزم کا کنواں ہے، بلکہ قسم اس لیے کھائی ہے کہ محبوب یہاں کی گلیوں میں آپ کی تلیاں لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس واسطے کہ محبوب اس شہر کی گلیوں میں آپ کے قدم لگے ہوئے ہیں، ان گلیوں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا ہوا ہے، اور یہ آپ کا مسکن ہے، آپ کی جائے ولادت ہے، آپ کا بیڑا ہے، آپ کا ڈیرا ہے، اور محبوب جہاں آپ کا ڈیرا ہو ہمیں اس جگہ کی قسم ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو آیت کریمہ مکہ کے بارے میں ہے تو مدینے کی تو قسم اللہ نے یاد نہیں فرمائی، نہیں، اس میں مدینے کی بھی قسم ہے، اس میں مدینے کی بھی قسم ہے۔ کیوں؟ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے تفسیر رکھی ہے تو اس میں واضح طور پر یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ قسم مکے کی نہیں ہے، قسم مکے میں رہنے والے میرے آقا کی ہے۔ تو حضور مکے میں ہو تو مکے کی قسم، اور حضور مدینے میں ہو تو مدینے کی قسم۔ تو مکہ پاک چلے جائیں وہاں جلال نظر آتا ہے، جلال نظر آتا ہے، اور مدینے چلے جائیں تو وہاں جمال ہی جمال نظر آتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کعبے دا دوارا کی آکھاں روزے دا نظارہ کی آکھاں، اوتھے درد سنائے جاندے نے ایتھے درد ونڈائے جاندے نے۔ مکہ پاک میں ایک پتھر ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود، اور یہ وہ پتھر ہے جو گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عاشقان مصطفیٰ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم پہلے مکے جائیں اور گناہوں سے پاک ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیں، حضور ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں میرا غلام گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہے۔ لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ سیدھی فلیٹ جاتی ہی
مدینہ منورہ ہے اور پہلے مدینے کی حاضری کا شرف ملتا ہے، تو اب بھی غلام آنے مصطفیٰ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن پڑھو۔ رب کائنات اپنے پاک کلام میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا محبوب اگر آپ کے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، زیادتیاں کر لیں، محبوب پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے در دولت پہ آ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے مغفرت کا سوال کریں، محبوب آپ ان کی سفارش کر دیں گے۔ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ کو بڑا بخشنے والا مہربان پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو حجر اسود کو بے شمار لوگ بوسہ دیتے ہیں، بے شمار لوگ، شیطان ذہن میں سوال ڈال سکتا ہے کہ حجر اسود اتنے لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، اسے کیا پتہ کون آیا کون نہیں آیا، کس کس نے بوسہ دیا ہے؟ تو آئیے اس حوالے سے میں آپ کو امام الانبیاء کی ایک بڑی پیاری حدیث سنا دیتا ہوں، بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور یہاں پر وقت کی قلت ہے، میرے پاس حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں، میں حوالہ جات ذکر نہیں کر رہا، صرف حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جس کے دو ہونٹ ہیں، جس کے دو ہونٹ ہیں، فرمایا اس کی دو آنکھیں ہیں، فرمایا جو بھی اس کے پاس جاتا ہے یہ اسے دیکھتا ہے، کون آیا ہے؟ یہ پتھر جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو ہر چومنے والے کی شفاعت کرے گا، جو جو اس کے پاس آیا ہوگا ان تمام لوگوں کی یہ شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت قبول کر کے حجر اسود کے بوسے لینے والوں کو اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر شیطان تو ساتھ ساتھ ہے، شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ روزے پہ اتنی دنیا آتی ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سرکار شفاعت فرمائیں گے، سرکار اپنے غلاموں کی قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کون کھولیں گے؟ سرکار کھولیں گے۔ شفاعت کبریٰ کس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے؟ ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ لیکن جن لوگوں کا معاذ اللہ یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، ان کے لیے ان کو یہ شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی روزے تے اتنی دنیا ہوتی ہے، نبی نو کی پتہ کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ میں نے کہا ہمیں حدیث بتاتی ہے حجر اسود کو پتہ چل جاتا ہے، حجر اسود کو پتہ چل جاتا ہے، اور حجر اسود کو بھی ایسے نہیں چوما گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود سے آپ نے فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، مجھے پتہ نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے بوسہ دیا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن گواہی دے گا، یا اللہ فلاں نے بھی چوما، فلاں نے بھی چوما، فلاں نے بھی چوما، اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے۔ یارو جب ایک پتھر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آیا، کس نے میری زیارت کی، کس نے مجھے بوسہ دیا، تو جو سارے نبیوں کا امام ہے وہ کیسے نہیں شفاعت فرمائیں گے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا مالک و مختار بنایا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، جنت بنی ہی حضور کے غلاموں کے لیے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جو میرے روضہ انور کا دیدار کر لے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ تو اگر نبی کو پتہ نہیں ہے، نبی کو پتہ نہیں ہے کہ کون آیا، تو پھر قیامت کے دن شفاعت کس کی کریں گے؟ تو پتہ چلا حضور اپنے در پہ آنے والے ہر غلام کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، ان کے سلام کا جواب۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا من حج ولم یزر فقد جفانی، فرمایا جس نے حج کیا اور وہ ہمیں ملنے کے لیے نہ آیا، میرے دیدار کے لیے نہ آیا، روضہ انور کے دیدار کے لیے نہ آیا، فرمایا فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ اور پھر جو روزے پہ حضرت چلا جاتا ہے نا، ایمان کے ساتھ، صدق کے ساتھ، یقین کے ساتھ،
اور الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ تو جاتے ہی ایمان کے ساتھ ہیں۔ یہ اور لوگ ہیں جن کی قسمت میں یہ یقین نہیں ہے، جن کی قسمت میں شکوک و شبہات ہیں۔ الحمدللہ آپ حدیث پاک سنیں، یہ حدیث پاک تفسیر مدارک میں بھی ہے، حقائق الطویل للامام ابو برکات نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے راوی کا نام سن کے آپ کے دل میں ٹھنڈ بڑھ جائے گی۔ اس کے راوی کا نام ہے زوج زہرا، حسنین کے بابا، حضرت مولا مشکل کشا فاتح خیبر علی اور صحابہ کا مشیر علی سنیادہ پیر علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، مشہور حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کو ابھی 3 دن گزرے تھے کہ ایک دیہاتی سرکار سے شرف ملاقات کے لیے صحابہ اکرام کے پاس آیا۔ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام تو غم سے نڈھال تھے اور وہ پوچھنے لگا کہ سرکار کہاں ہے۔ حضرت علی نے جب اسے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالت میں لے گیا، قبر انور پر لے گیا۔ وہ قبر انور پر قریب جاتا ہے اور قبر انور کی خاک مبارک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا بلکہ وہ قرآن جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے میں وہ قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ اس قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، رب نے فرمایا کہ جب میرے بندے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور ان کو بخشش اور مغفرت کی خیرات بھی عطا فرمائے گا۔ جی تو سرکار میں خطا کار ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، میری شفاعت کرے، میں آپ کی بارگاہ کو آخری بارگاہ سمجھ کے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میرے لیے آخری بارگاہ ہے۔ بلکہ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا۔ میرے پیارے بھائیو ذرا توجہ فرمائیں کہ جب اس نے عرض کی بارگاہ رسالت میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ زندہ امتی اپنے زندہ نبی سے فریاد کر رہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہے میرے جسم آدم سے چھپ جانے والا۔ زندہ امتی اپنے زندہ نبی سے باتیں کر رہا ہے۔ جب ساری عرض و معروض کر لی نا تو قبر انور سے جواب آیا قد غفر لک، اے اللہ کا قرآن پڑھ کر میری بارگاہ میں آنے والے تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور وہ خوش ہو گیا، اس کی آنسو رک گئے اور اس کے دل پر جو ایک غم کا بوجھ تھا وہ تھم گیا، اور وہ جاتے جاتے کہتا جا رہا تھا کہ ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یا رسول اللہ آپ کی بھی نافرمانیاں کی، اس رب کی بھی نافرمانیاں کی، ایسے حالات نہ تھے کہ میں جنت چلا جاتا، لیکن آپ کے وسیلہ کام آ گیا، آپ کے صدقے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، گناہ کو معاف کر کے اللہ نے مزید کرم فرمایا، مجھے جنت کا بھی حقدار بنا دیا۔ ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت، بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے۔ اور شاعر کہتا ہے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، پر ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ جب حضور کے بن گئے پھر
شرط یہ ہے کہ ایمان کامل لے کے، یقین کامل لے کے حضور کی بارگاہ میں جاؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، سرکار کے وسیلے سے مانگو، اللہ گناہوں کی معافی بھی عطا فرمائے گا، اور کرم والا کرم یہ ہوگا کہ اللہ جنت کا حقدار بھی بنائے گا۔ اور جس طرف سرکار کی نظر کرم ہو جائے بھلا اس طرف کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ جب لوگ جاتے ہیں نا مکہ مکرمہ میں، میزاب رحمت، میزاب رحمت کا رخ پتہ ہے کس طرف ہے؟ کس طرف ہے؟ مدینہ کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں ان کے کلینک کے باہر ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، اور اس پر ایک ایرو کا نشان دیا ہوتا ہے، تیر کا نشان دیا ہوتا ہے۔ اس سائن بورڈ کے پاس جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو وہ گویا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ منزل پر تم پہنچ گئے ہو، اب شفا لینی ہے تو اندر آ جاؤ۔ اسی طرح مکہ پاک میں جو چلا جاتا ہے میزاب رحمت، اس کو یہ اشارہ کرتا ہے کہ منزل پر تم پہنچ گئے ہو، اگر گناہوں کی بیماریوں سے شفا چاہتے ہو، نورانیت سے اپنے آپ کو معمور کرنا چاہتے ہو، تو مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے۔ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگے سے ہی بندہ صدق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو پھر سرکار اتنا دیتے ہیں کہ بندہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ مکہ پاک کی جو زیارت کرے، مکہ بھی اپنے زیارت کرنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ مکہ کو سونے کی زنجیروں کے ساتھ خوبصورت کر کے سجا کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک کشتی کی صورت میں، اور جتنوں نے اس کا دیدار کیا ہوگا وہ سارے اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں گے، اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، اور جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا، خانہ کعبہ اس کی شفاعت کرے گا۔ یار خانہ کعبہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، اور حجر اسود بھی شفاعت کرے گا۔ یہ ساری شفاعت کریں گے۔ ان سب کو یہ شفاعت کا مرتبہ کیسے ملا؟ امام الانبیاء کے صدقے ملا۔ تو جب یہ شفاعت کریں گے تو حضور کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ چند ایک باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، وہ باتیں تو بہت ساری ہم کرتے جائیں، اور ذکر مدینہ تو پھر عاشقان مصطفیٰ کو تھکنے ہی نہیں دیتا، یہ تو تھکنے ہی نہیں دیتا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ حاجی صاحب جو ہے نا ابھی قریب ہی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آئے ہیں، تو یہ اپنی زبان سے ہمیں وہاں کے کچھ نظاروں اور کچھ ہونے والے واقعات جو اس سال پیش آئے، جو ایمان کو تازہ کر دینے والے ہوں، وہ ہماری سماعتوں کی نظر کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت اور بڑھ جائے، مکہ پاک کی محبت اور بڑھ جائے، ان نظاروں کی محبت ہمارے دلوں میں اور پیدا ہو جائے۔ شاید کیا کہتا ہے، مدینے میں جو نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا۔ یہ میں نے پڑھ کے حاجی صاحب کو مائک دینا ہے، آپ نے اپنے ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مدینے میں جو نظارہ ہے نظاروں میں نہیں دیکھا، جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں نہیں دیکھا، جو موسم ہے مدینے میں بہاروں میں، اور مدینے آنکھ روئے تو مزہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ منظر ہم نے سامن کی فواروں میں نہیں دیکھا، جو پوچھا مسجد اقصیٰ سے میں نے تو جواب آیا، امام ایسا رسولوں کی قطاروں میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔